الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل ہم باب اول یعنی ایمان، اسلام اور احسان کے بیان کو مکمل کیے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم دوسرا باب شروع کرتے ہیں، الباب الثانی، حکم الخوارج والمرتدین والمتنقصین النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس باب کے اندر خوارج، مرتدین اور گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو احکام ہے اس کا بیان ہے، یعنی وہ لوگ کیسے ہوں گے، ان کے نشانیاں کیا ہوں گی اور ان کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس دنیا کے اندر ان کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس سے متعلق انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ اور جیسا کہ میں کل عرض کیا تھا کہ یہ باب تھوڑا سا مشکل ہے، اس کے احادیث شریفہ کافی بڑی ہیں اور 50 حدیثیں ہیں، اور یہ اس کتاب کا جہاں تک میں سمجھا اس کتاب کا یہ سب سے ہارڈ سبجیکٹ اور سب سے ہارڈ لیسن ہے یہ، تو تھوڑا سا زیادہ توجہ سے اس کو پڑھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں خوارج کسے کہتے ہیں۔ خوارج خرج یخرجو سے یہ لفظ بنتا ہے نکلنے والا، جی اس کا سنگل ہوگا خارجی سنگولر ہوگا اس کا، خوارج پلورل جمع خوارج ہے، واحد اس کا خارجی ہے۔ خارجی لوگ کون ہوتے صاحب؟ یہ خارجی لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان حکمرانوں کو، یعنی مسلم ملک ہے اس پہ حاکم مسلمان ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ کہیں پر یہ قرآن کی آیت کے خلاف عمل کیا ہے، حدیث شریف کے خلاف عمل یعنی اسلامی اصول کے خلاف اگر کہیں حاکم عمل کرتے ہوئے ان کو نظر آئے تو فوراً وہ اس کو یعنی قرآن سے ہٹ کر عمل کرنے اور گناہ کرنے کی وجہ سے فوراً یہ اس کو کافر سمجھ لیتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے حکام کو کافر سمجھتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے وہ حاکم کو جتنے لوگ مسلمان سمجھتے ہیں سب کو کافر سمجھ لیتے ہیں۔ ان کی نظر میں حاکم کافر، اور جو حاکم کے ماننے والے، اس کو مسلمان سمجھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی رعایا، وہ سب کو کافر سمجھتے ہیں بوقت واحد۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو سب سے صحیح مومن سمجھتے ہیں، اور ان کے جو فالوورز ہیں انہی کو یہ مومن سمجھتے ہیں، بولتے ہیں یہ ہم ہی مومن ہیں اور ہم سے اختلاف کرنے والے اور یہ جو تخت پہ بیٹھے اس وقت حکمران ہیں یہ سب کافر ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی کافر ہیں، یہ حاکم ہیں اور ان کے فالوورز ہیں، سارے حکام کو قتل کرنا جائز ہے، بس حاکم کو بھی قتل کر دے سکتے اور عوام کو بھی قتل کر دے سکتے۔ ان کی نظر میں جو شخص کافر ہے بس اس کو مار دے سکتے، اور اس کو مارنے میں ان کو کچھ سوچنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تو ان کے آئیڈیالوجی، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ کا ایکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فوراً کیا کہتے ہیں، ہتھیار کے ساتھ جد و جہد کرنا شروع کرتے ہیں، یہ عام سٹرگل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہتھیار کے ساتھ مسلح جد و جہد کی طرف آ جاتے ہیں، اور زمین کے کسی خطے کو، چاہے وہ بستی ہو، شہر ہو، آبادی ہو، نہ ملے تو پھر جنگل ہو یا پہاڑ ہو، کسی ایک علاقے کو اپنا اڈا اور اپنا سنٹر بنا لیتے ہیں، اسی ملک کے کسی حصے پر قبضہ کر دیتے ہیں بغاوت کر کے، اور اعلان کر دیتے ہیں وہاں سے کہ ہم حکومتوں کو، ہم جو ہے یہ حکومت کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے اور سب کو کافر سمجھتے ہیں، اور ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل گئے۔ تو یہ لوگ کافر سمجھتے ہیں دوسروں کو، اپنے آپ کو مومن، صرف اپنے آپ کو مومن، باقی سب کو کافر سمجھتے ہیں، ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، اور زمین کے کسی حصے کے یہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں، کنٹرول لے لیتے ہیں وہاں کا، اور پھر قتل کرنا شروع کرتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے وہاں قتل کرتے ہیں۔ اور ان کے نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی، یعنی 2 واضح نشانیاں یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ہمیشہ کم بتاتے ہیں، کم بتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم بتایا جائے، چھوٹا بتایا جائے معاذ اللہ۔ اور واضح طور پر ان کے اندر بغض علی نظر آتا ہے، یہ بھی ان کے واضح کلیئر نشانی ہے کہ ان کے اندر مولا علی علیہ السلام سے متعلق بغض نظر آتا ہے۔ اور بھی کچھ نشانیاں ہیں انشاءاللہ تعالی، وہ حدیث شریف میں ہم بتائیں گے آپ کو۔ یہ ایک بنیادی چند چیزیں میں آپ کو بتا دیا خوارج کے بارے میں۔ اور یہ خوارج جب ہوتے ہیں تو یہ پھر مرتد بھی ہو جاتے ہیں، یہ مرتد بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک تو مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام کا انکار کر کے کافر ہو جائے، اور ایک یہ مرتد ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر رہ کر ایسا خروج کر جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ دین سے نکل جاتے ہیں پھر وہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو ایک خوارج ہوتے ہیں، ایک مرتدین ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہی لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
کمی کرنے اور گستاخی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. حضور کی شان کو کم بتانے کی کوشش کرنا یہ گستاخی ہے. یہ کم بتانے کی جد و جہد کرنا یہ گستاخی ہے.